ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ 24/7 کام ہوتا ہے. اگر آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں, آپ اپنے باس سے کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے وہاں بات کی, چیخا چلایا یا ایک سرٹن بیہیویئر جو کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس کو میں ڈسپلے کروں گا تو میری چھٹی ہو جائے گی, یہاں سے مجھے فائر کر دیا جائے گا. اس طرح ہی اگر آپ ریلیشن شپ میں کمیٹڈ نہیں ہیں, گرل فرینڈ ہے, شادی نہیں ہوئی, تو آپ تب بھی اپنے آپ کو لمٹس میں رکھتے ہوئے, ایڈلٹ ہوتے ہیں نا, تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ایک سرٹن بیہیویئر جو ہے, جو میں برتاؤ کر رہا ہوں, اس کے ریزلٹس ہوں گے, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, تو مجھے الٹا لینا دینا پڑ سکتا ہے. جب آپ شادی میں انٹر ہو جاتے ہیں تو کچھ خواتین جو ہوتا ہے نا, ان کو لگتا ہے کہ اب ہماری جگہ تو ہو گئی پکی, اب ہمارا جو بیہیویئر ہے, بدتمیزی کا بیہیویئر, اونچا چیخنا چلانا, اس کو وہ مینیپولیٹ کرتی ہیں کبھی کبھی اپنے بیہیویئر سے سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور اپنی جہالت کہہ لیں یا کوئی سرٹن ٹراما کہہ لیں, یا ان کے گھر کا جو ان کا براٹ اپ ہوا تھا وہ اس طرح سے ہوا تھا, وٹس ایور ریزن, بدتمیزی, اونچا چیخنا چلانا, جھگڑالو عورتیں, یہ جو بیڈ بیہیویئر ہے نا, جس طرح آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, بیڈ بیہیویئر از بیڈ بیہیویئر, اس کے پیچھے کوئی ملین ریزنز ہو سکتے ہیں, ہم بعد میں بات کریں گے کہ اس کو کیسے کریکٹ کرنا اور اس کے ریزنز کیا ہے. آپ نے اگر بدتمیزی کی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب تو میری شادی ہو گئی ہے, اب آپ اپنے ریلیشن شپ کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں, اگر اپنے میاں کی عزت نہیں کر رہے اور آگے سے بدتمیزی اس طرح سے کر رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ کا ریلیشن شپ ڈیٹیریوریٹ ہوگا, خراب ہوگا, وہ بہتر نہیں ہو سکتا. آپ اپنی طرف سے سچویشن کنٹرول کر کے ایک پاور ڈسپلے کر رہے ہیں. اور آپ نے کبھی یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایسی خواتین جب ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں, جو اس طرح جھگڑالو ہوتی ہیں, بدتمیزیاں کرتی ہیں اونچا بول بول کے, وہ کہتی ہیں ہن تے ساڈی جگہ ہور پکی ہو گئی ہے. اب تو ہم اتنی وہ ماں بن کے ان کے اندر پاور آ جاتی ہے کہ اگر وہ پہلی تھوڑی سی کنٹرول میں بھی تھی نا, تو وہ اور بدتمیزی شروع کر دیتی ہیں اپنے میاں کے ساتھ. تو ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ بیڈ بیہیویئر از بیڈ بیہیویئر, اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے یا اس کی کیا ریزنس ہیں. ٹھیک اوکے, یہی سے ہم ایک کالر ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم, ویلکم ٹو میری سہیلی. السلام علیکم. السلام. جی فرمائیے. ہلو, آپ بات کر رہی ہوں لاہور سے. اچھا, میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو بہت زیادہ انسیکیور ہوتی, بہت ہوتی ہیں, دیتی رہتی ہیں, اور جب میں شوہر اس قدر خراب ہو گیا ہوتا ہے کہ میں اتنی جھگڑالو ہو گئی, تو اس کو لگتا ہے کہ میں ہوں ہی ایسی. لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے سارا دن میں کیا رابعہ, سفر کر رہی ہوں. اگر اور آپ جب کو میں آواز آ رہی ہے بتاتی تو ہوں, پلیز اپنا کوشچن دوبارہ ریپیٹ کر دیں, ڈسٹورشن ہے. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ جو میری ساس ہیں وہ بہت زیادہ انسیکیور ہے مجھ سے, بہت زیادہ تانے دیتی ہیں, بات بات پہ تانے دیتی ہیں, یہ کیوں پہنا ہے, وہ کیوں کی ہے, ایسے کیوں کی ہے, ویسے کیوں کی ہے. تو سارا دن جب میں ان کی سنتی ہوں نا, تو رات تک میرا موڈ اس قدر خراب ہو جاتا ہے کہ میں لڑنے والے موڈ میں آ جاتی ہوں. میرے لوگوں کو لگتا ہے میں ہوں ہی جھگڑالو, کہ میں جھگڑتی رہتی ہوں, ان کے ساتھ موڈ بنا کے رکھتی ہوں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں سارے دن کیا سفر کر رہی ہوں, اور میں شکایتیں بھی نہیں لگاتی کہ وہ ایک غلط امپیکٹ جاتا ہے. تو اس ساری سچویشن میں کس طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر شیوانا, آپ کو کوشچن ریپیٹ کر دوں. دیکھیے, ایک چیز ہوتی ہے رسپیکٹ کرنا, جی نہیں مجھے آگے آواز. ایک چیز ہوتی ہے رسپیکٹ کرنا نا, ایک ایکٹیولی کسی کی رسپیکٹ کرنا, عزت کرنا, وہ آپ نہیں کرتے کیونکہ آپ کا کمیونیکیشن گیپ ہے یا آپ کی محبت اور آپ کی ریلیشن شپ میں ابھی وہ اسٹیبلش نہیں ہوا. ایک ہوتا ہے ڈس رسپیکٹ کرنا. تو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے, ساس کی انوالومنٹ کی وجہ سے آپ کا جو ہے یہ تنازع بڑھ رہا ہے اور آپ جھگڑالو ہو رہی ہیں, آپ کا ایک سرٹن بیہیویئر ہے, تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں ایک کام کر سکتی ہوں کہ میں نے اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کرنا ہے. میں اگر رسپیکٹ نہیں کر سکتی کسی کی, تو کم از کم ڈس رسپیکٹ نہ کروں. ڈس رسپیکٹ میں سرٹن بیہیویئرز آ جاتے ہیں. ایکٹیولی جو ہے وہ بدتمیزی نہیں کرنی, اونچا نہیں بولنا, جھگڑا نہیں کرنا, بیٹھ کے پھر اس کی ریمیڈی آ جائے گی کہ اب میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ میں نے بدتمیزی نہیں کرنی. اس کے بعد جو ہے نا, کیونکہ عورت اور آدمی کے اندر جو بہت میجر فرق ہے, اور عورتوں کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اور آدمیوں کے نزدیک, ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کے نزدیک, لیکن آدمیوں کے نزدیک رسپیکٹ سے بڑھ کے ریلیشن شپ کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی. جس طرح کانسیپٹ آف رسپیکٹ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. آدمی کہتے ہیں لک اپ ٹو اس, ہمیں ایڈمائر کرو, ہمیں پیڈسٹل پہ بٹھاؤ, ہماری عزت کرو. عورت کہتی ہے ہمیں محبت دو, اور وہ اس کو عزت سمجھتی ہے, عقیدت کو, ویلیو کرنے کو. آدمی
یہ تمام چیزیں برداشت نہیں کرتا، اب چاہے اس کے اندر کوئی تھرڈ پارٹی آ رہی ہے یا وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، سب سے پہلے تو آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، آپ نے سچویشن کو کنٹرول کر کے اپنے بیہیویئر کو آؤٹ آف کنٹرول نہیں کرنا. اس کے بعد کمیونیکیشن از دا کی. اگر آپ پولائٹلی چیخنے چلانے سے کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا، بلکہ لگتا ہے کہ آپ کی کوئی انسیکیورٹیز ہیں اور اگلے کا کان میں وہ بات پڑتی بھی نہیں ہے، آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو سب سے زیادہ کلوز ہے آپ کے، اور سچویشن کو پولائٹلی دیکھتے ہوئے کہ کہاں سے ایبسلوٹلی کمیونیکیٹ کریں. کمیونیکیشن کے علاوہ بدتمیزی سے آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا، بلکہ بدتمیزی سے آپ کو اور برا کہہ کے سائڈ میں لگا دیا جائے گا. ٹھیک، مجھے یہ بھی بتائیں ڈاکٹر شبانہ، جو ہم بات کرتے ہیں ان مردوں کی جو کہ یوزلی منہ پھٹ ہوتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ بھی ہوتے ہیں، منہ زور بھی ہوتے ہیں، تو آپ ان مردوں کے حوالے سے کیا بات کریں گی؟ اور ان مردوں کی تو جسٹیفیکیشن ہوتی ہے نا کہ وہ تھکا ہارا ہے یا بہت سے کام ہے سوسائٹی کے اس پہ، لیکن یہ ویمن پہ جو ہے نا ٹارگٹ زیادہ لیبل ہوتا ہے یہ کہ ویمن نے اگر عورت نے اگر یہ حرکت کی ہے تو وہ تو منہ پھٹ ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ دیکھیں، آدمی ہو یا عورت ہو، بیڈ بیہیویئر دونوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو آدمی ہوتا ہے نا وہ وائلنٹ زیادہ ہو سکتا ہے، اگریسر زیادہ ہوتا ہے. اگر اس کو زیادہ کہیں پہ اس کو آپ اس کے پیشنس کو بار بار ٹیسٹ کریں گے نا تو کبھی کبھی وہ فزیکلی ابیوسو بھی ہو جاتا ہے. عورتوں کے پاس جو پاور ہوتی ہے نا وہ زبان کی ہوتی ہے، اور پہلے ان کے جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں نا ایموشنلی کسی کو مینیپولیٹ کرنا، سچویشن کو کنٹرول کرنا، وہ اپنی زبان سے کرتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کی زبان جو ہے نا وہ سب سے زیادہ زخم لگا سکتی ہے. تو بیڈ بیہیویئر یہ نہیں کہ آپ آدمیوں کو کنڈون کر رہے ہیں کہ ان کا بیہیویئر جو ہے وہ صحیح ہے یا عورتوں کا غلط بیہیویئر سب کے لیے غلط ہے، لیکن ہم دوسرے کو کنٹرول کرنے کی بجائے ہم نے اپنے اوپر کام کرنا ہوتا ہے نا. تو عورت کو سب سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ کانشیسلی سب کانشیسلی کر رہی ہوتی ہیں اور آدمی کو وہ چیزیں بری لگ رہی ہوتی ہیں. وہ اس ریلیشن شپ میں آؤٹ آف کیوروسٹی، مطلب ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں، کبھی کبھی سارکازم شروع کر دیتی ہیں، نہ صرف اونچی آواز میں بات کر رہی ہیں بلکہ تنقید برائے تنقید کر رہی ہیں. اور آدمی کے کہتے ہیں نا کہ وہ جا کے گوٹے گٹوں میں لگ گئی ہے کہ بھئی میں نے اتنی محنت کی اور یہ مجھے ہر وقت جو ہے تانے دیتی رہتی ہے، اس کی زبان اتنی لمبی ہے کہ تانوں کے علاوہ اس کے منہ سے کچھ اور نہیں نکلتا، بات کرتے ہوئے آنکھیں رول کر لیتی ہے، پیسیو اگریسو بیہیویئر ہوتا ہے کہ سنا ہے لیکن سننے کے بعد انسنی کرتی. اور خاص طور پہ اگر آپ کے کمرے میں کوئی اور ہے، بچے ہیں یا کوئی اور عورت بیٹھی ہے، آپ کی ساس بیٹھی ہے، اس کے سامنے اگر وہ اونچی آواز میں بات کر رہی ہے تو وہ آڈینس کے سامنے جو بھی چیز ہے نا وہ زیادہ جا کے لگتی ہے کہ میری زیادہ بےزتی ہو گئی ہے. تو بیڈ بیہیویئر دونوں کے لیے برا ہے، لیکن عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ کبھی کبھی زیادہ زبان درازی کر کے ایموشنلی مینیپولیٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس بولنے کی طاقت ہوتی ہے اور ایموشنل مینیپولیٹر وہ ہوتی ہیں کبھی کبھی. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آدمی کو چھٹی دے دیں آپ، لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ عورت کی زبان سے بہت کام لیا جا سکتا ہے تو دیٹ از اے فیکٹ، دیٹ از ٹرو کہ وہ چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہے اور زخم لگا سکتی ہے اپنی تنقید سے، سرکازم سے، جو کہ آپ کے ریلیشن شپ کے لیے خراب ہوگا. کیونکہ آپ نے بچانا تو اپنے ریلیشن شپ ہی ہے نا، آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اس ریلیشن شپ پہ کیسے کام کر سکتی ہوں کہ میں بدتمیزی کی بجائے اگر سائلنس کے ساتھ اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کر کے، اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں، پاز دے دوں، سچویشن سے اٹھ کے باہر چلی جاؤں، جواب پہ جواب مت دوں، مجھے اپنی پاور نہیں یہاں پروو کرنی کہ میں نے اس سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے. تو عورت کے پاس یہ کافی پاور ہوتی ہے. آدمی جو ہے وہ اگر اگریسر ہے یا اگر اس طرح کا ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ کو پھر بیٹھ کے دوبارہ کمیونیکیشن کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ آپ کے پاس ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے اور کمیونیکیشن کی آپ نے بات کی ڈاکٹر شبانہ، کمیونیکیشن از دا کی ٹو سکسیس اور ان چیزوں کو مینیج کرنے کی بھی. سمیہ مجھے یہ بتائیے، جب ہم بات کرتے ہیں انہی منہ پھٹ عورتوں کی، پھر منہ پھٹ مردوں کی بھی آن دی ادر سائڈ، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ اچھا، ابھی جو کالر تھی ان کی میں بات سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی. انہوں نے کوسچن کیا تھا کہ میری ساس ایسے میرے ساتھ کرتی ہیں اور میں اینڈ تک بہت اگریسو ہو جاتی ہوں. اس میں بس ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ دوسرے کی بات کو سنو، جس نے آپ کو کوئی بھی بات کی ہے، ڈکٹیٹ کیا ہے، اس میں کہاں تک ریئلٹی ہے. نہیں سمیہ، اگر ہم ساس بہو کے جھگڑوں کی بات کر رہے ہیں نا تو وہ بہو جو ظلم سہ رہی ہے وہ اچھی ہے، لیکن جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے تو وہ جھگڑالو ہے، وہ منہ پھٹ ہے.
ہاں نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں, میں یہاں پہ یہ بات آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو ساس آپ کو کہہ رہی ہے نا کرنے کو, وہ ایک دفعہ سن ضرور لو, اس میں کتنی ریئلٹی ہے. سم ٹائم ہم صرف اب ایگوئسٹک ہو کے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے, لیکن اس میں بھلا ہمارا چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے پہلے یہ جج کر لینا کہ جو بات مجھے کہی جا رہی ہے وہ کس حد تک میرے حق میں بہتر ہے, کس حد تک نہیں بہتر ہے, یہ ایویلویٹ کر لینا بہت بہتر ہے. ہاں اس کے بعد یہ چیز ضرور ہے کہ جو بہو جو سی ہے وہ خاموش ہو کے سب چیزیں سہ لیتی ہے, اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے, اور جو بول پڑتی ہے اسے برا سمجھا جاتا ہے. بات پھر کمیونیکیشن کی آ جاتی ہے, وے آف کمیونیکیشن. آپ کوئی بات کب کرتے ہو اور کس طریقے سے کرتے ہو, اس سے آپ کے ریلیشن شپ بہتر بھی بن سکتے ہیں. ہم نیکسٹ بات یہ کر رہے تھے کہ جو میل جھگڑالو ہوتے ہیں, جو فیمل جھگڑالو ہوتی ہیں, ابھی ڈاکٹر شوانہ جو بات کر رہی تھی میں اسے بہت ایگری کرتی ہوں کہ ایک عورت اپنی زبان سے اپنے ریلیشن شپ کو, لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ کو بہت اچھا بنا بھی سکتی ہے, بگاڑ بھی سکتی ہے. آپ کو بہت ساری چیزیں پرابلم دے رہی ہیں, آپ کو بہت ساری چیزیں پین دے رہی ہیں, لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ آؤٹ اسپوکن ہو جاؤ اور آپ جو ان سے اگلے کو ایک دم سے کہہ دو کہ تم نے یہ میرے ساتھ غلط کیا. اگر آپ چیزوں کو وے آف ٹاکنگ اگر آپ کا بہتر ہو جانا, مجھے لگتا ہے آپ اپنے بہت سارے مسئلے حل کر سکتے ہو. اور ایک مرد کو بھی اگر کوئی چیز کوئی سنبھال سکتا ہے تو وہ ایک عورت ہی ہے. ایک عورت بہت اچھا اس طریقے سے ٹیکل کر سکتی ہے ایک میل کو کہ جس سے وہ نہ صرف اپنے آؤٹ اسپوکن یا اپنی بدتمیزی کو کنٹرول کر لے بلکہ ایک اچھا انسان بھی بن جائے. ہاں اگر میل کی میں بات کروں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میل کے اندر یہ ٹینڈنسیز تھوڑی سی کم ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فیمیل کو زیادہ سمجھدار بنایا ہوتا ہے, زیادہ جس طرح ہم وہ بات ایموشنل بینگ کی کرتے ہیں نا, ویسے اس کو معاملہ فہم بھی بنایا ہوتا ہے. تو ایک عورت کو اپنی اس ٹینڈنسی کو یوز کرنا چاہیے, اس کو آنا چاہیے یہ چیز کہ کیسے میں معاملات کو بہتر بنا سکتی ہوں اگر میں تھوڑا سا اپنی زبان کو کنٹرول کر لوں اور میں صحیح وقت پہ صحیح بات کرنا سیکھ لوں. یہی چیز ہماری آج کی بیٹیوں کو سکھانے کی ضرورت ہے, آج کل کی خواتین کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک یہ چیز ڈیولپ ہو جائے تو آپ کتنے ہی خاندانوں کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہو, کتنے ہی بچوں کو اس مینٹل پرابلم میں جانے سے بچا سکتے ہو جو آپ کی میاں بیوی کے جھگڑوں اور ساس بہو کے جھگڑے کی وجہ سے وہ سوسائڈ تک آ جاتے ہیں, وہ اپنی جان لینے تک آ جاتے ہیں, یا گھر سے بھاگنے تک کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا جہاں میری ماں ابیوسو لینگویج کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتی ہے. سو اس لیے ایک عورت کا بڑا رول ہے, اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نہ صرف اپنا نقصان کر رہی ہوں, میں اپنے پورے خاندان کا نقصان کر رہی ہوں. ڈاکٹر شبانہ, وہ عورت جو ظلم سہتی رہتی ہے اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے, لیکن وہ عورت جو آگے سے آواز اٹھاتی ہے یا بات کرتی ہے, ریزسٹنس شو کرتی ہے, تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے, جھگڑالو کہا جاتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس کا ایک چھوٹا سا